سب کا منشا ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رسول کے نقش قدم پہ چلنا۔ طریقے مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، مقصد ایک ہے، جنکشن ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ۔ سب کو فیض کہاں سے آ رہا ہے؟ مدینہ شریف سے آ رہا ہے۔ ہر سلسلے میں یہ سارے حضور کے فیضان کی کرنیں، ہر سلسلے میں تمام اولیاء کرام کے مزارات میں وہ نور محمدی کا فیض ہی آ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ چند روزہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اسی زندگی کے اندر غوث اعظم اسی دنیا میں بن کے گئے، وفات کے بعد نہیں، کو مرنے کے بعد نہیں بنتا مشکل کشا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کی ڈگری یہیں پر دی تھی رسول پاک نے ان کو، یہیں پر بابا فرید گنج شکر زہد الانبیاء بن کر گئے۔ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا بنے؟ خواجہ نظام الدین محبوب الہی۔ یہ نہیں ہے کہ جی وہ وفات پا گیا تو بعد میں ان کو جو مقام، نہیں، یہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ غوث اعظم بنے، یہی بنے۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتے کرتے قطب اور غوث اعظم بن گیا۔ قدمی ھذا الی رقبۃ کل اولیاء اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت شان عطا فرمائی ہے، تو اس میں سے حصہ ہم نے کب لینا ہے؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آؤ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، آؤ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے، گر سکھا دیں گے، گر کی بات گرو سے پوچھو۔ یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے ہیں، ان سب نے کیا کیا؟ ایک ایک گرو کا ہاتھ پکڑ لیا، بس اسی نے منزل پہ پہنچا دیے۔ داتا گنج بخش کو کیا ہوا؟ ایک گرو ملے، انہوں نے نظر کرم کی تو مظہر نور خدا بنا دیا۔ ایسے ہی ہے نا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ہم بندہ نہیں کہتے ہیں ان کو۔ دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، ایک دماغ، وہی ہمارے پاس۔ فرق کیا ہے؟ ہمیں پوچھتا کوئی نہیں، ان کو بھولتا کوئی نہیں۔ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں اور ان کو کوئی بھولتا نہیں۔ تو ان کو دنیا پوچھتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے، اور اسلام پورے کا پورا ان میں داخل ہو گیا۔ نہ یہ دین سے جدا، نہ دین ان سے جدا، ان کے تو ناموں سے دین جدا نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین، غوث اعظم کا نام محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے محی الدین، دین کے معین و مددگار خواجہ معین الدین، غریب نواز، نائب رسول فی الہند۔ 99 لاکھ مسلمان اپنی نگاہ کیمیا سے کی۔ یہاں رسول پاک تو نہیں آئے تھے بر صغیر پاک و ہند میں، تو اسلام کیسے آ گیا؟ اسلام تو ادھر آیا تھا مکہ مدینے میں، سعودی عرب میں۔ تو یہاں تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے، کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کی تعلیمات کا سہرا اولیاء اکرام صوفیاء کے سر جاتا۔ ان کی محنتوں سے، مشقتوں سے یہاں دین کا بول بالا ہوا۔ تو ان کے طریقوں پہ چلنا یہی راہ حق ہے، اس میں ذرا سا نہیں شک ہے، یہی راہ حق ہے، اس میں ذرا برابر نہیں شک ہے۔ کیوں؟ کہ یہ صراط مستقیم کی طرف چلاتے ہیں، اللہ کی طرف لگاتے ہیں، حس و حوث سے نکالتے ہیں۔ معین الدین چشتی نے جہاں آ کر اعتکاف کی یا چلہ کشی کی، تو یہ ان سے بھی 250-300 سال پرانے ہیں۔ حضور غوث اعظم ان سے بھی یہ پہلے کے ہیں۔ تو ان ہستیوں کا ایک ہی فرمان ہے کہ بھائی نفسانیت کو چھوڑ، روحانیت کی طرف آ جائے۔ 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے دنیا، پیغمبران علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام۔ وہ کیا کرتے تھے؟
وہ یہی کرتے تھے جو اولیاء کرام کرتے تھے. حضور نے فرمایا میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ رکھیں گے, یہ نبیوں کے وارث ہیں. تو ان کے مزارات پہ جب ہم جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حاضری دیتے ہیں, ادب سے وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, وہاں پر ذکر و اذکار کرتے ہیں, پاکیزگی حاصل کرتے ہیں, سکون ملتا ہے, مرادیں پوری ہوتی ہیں. کیوں کہ وہ اللہ کو مقبول بندے تھے, اللہ کو انہوں نے راضی کیا, تو اللہ جو ہے ان کی وہ سنتا ہے, ان کی رد نہیں کرتا. تو وجہ یہ ہے کہ ہم نفس کے چکروں سے اگر نکل گئے تو پھر ہم اہل اللہ نہ بن جائیں گے. لیکن یہ کیوں نہیں ہم نکل رہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں, میں متقی بن جاؤں, پرہیزگار بن جاؤں, اچھا بن جاؤں, میں مسلمانی سے ترقی کرتا کرتا مرد مومن بن جاؤں. وہ مرد مومن کے جس کی نگاہوں سے تقدیریں بدلتی ہیں, نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق کے یقین پیدا. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مسلمانوں کی معراج نہیں فرمایا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اس بات کو غور سمجھیں, اس بات کو. مسلمانوں کی معراج کیوں نہیں کہا؟ کیوں؟ مسلمانی پہلا درجہ ہے, مومنین کا درجہ اس سے اعلیٰ ہے, آگے اگلا درجہ ہے. وہاں پر جب پہنچیں گے تو یہ پھر نماز بنے گی معراج. تو اس کے لیے ترقی کرنا پڑے گی, کوشش کرنا پڑے گی, حرکت کرنا پڑے گی. حرکت میں برکت ہے. تو انسان کو اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے. وہ جو چیز ہمیں ممتاز کرتی ہے جانوروں سے, وہ کیا ہے؟ کہ جانور کے پاس شعور نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. اور اگر کھا لیا, پی لیا, سو گئے, جاگ لیے اور بچے ہو گئے, اگر یہی کام ہے تو پھر فرق کیا ہوا جانور میں اور انسان میں؟ کون سی چیز اس کو ممتاز کرتی ہے؟ وہ اس شعور کو اعلیٰ کرنا ہے, اس شعور کو بیدار کرنا ہے, اویئرنیس حاصل کرنی ہے. یہ درس روحانیت بیداری شعور پروگرام ہے. تو یہ ایک قرآن پاک فرماتا ہے پہلا صفحہ, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وسمعہم, میں نے ان کی آنکھوں پر, کانوں پر, ان کے دماغوں پر, دلوں پر میں نے مہریں لگا دی ہیں. ان کو جتنا مرضی سمجھاتے جاؤ, وہ حق بات سمجھنے کے اوپر قادر ہی نہیں. غشاوۃ, پردہ آ گیا ہے ان کی عقلوں پر. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا, پہلا ورقہ قرآن کا. تو شعور کو بیدار کرنا, آگاہی حاصل کرنا, اس کے لیے ہمیں صحبت اختیار کرنی پڑے گی. ان ہستیوں نے کیا کیا تھا؟ صحبتیں حاصل کی تھی اپنے مرشدوں کی صحبتوں میں. کوئی 10 سال رہے, کوئی 20 سال رہے, کوئی 36 سال رہے. تو وہاں کیا کرتے تھے؟ تربیت لیتے, رہنمائی حاصل کرتے تھے کہ اللہ کے راستے پر چلنا کیسے ہے. پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا اور اعلیٰ اسلام کون سا ہے؟ تو کسی صحابی کے ذہن میں تھا کہ حضور فرمائیں گے نماز, کسی کے ذہن میں تھا حضور کہیں گے روزہ, تلاوت قرآن, کسی کے ذہن میں کچھ تھا. تو حضور نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ توجہ طلب. سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا اور اعلیٰ اسلام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوسروں کو کھانا کھلانا. کیا فرمایا؟ یہ سب سے اعلیٰ اسلام سوائے اولیاء کرام کے ہمیں کسی کے پاس نظر نہیں آئے. کیسے؟ لنگر 24 گھنٹے جاری, کروڑوں ڈالر, کروڑوں نہیں اربوں ڈالر ڈیلی خرچ ہوتے ہیں خانقاہی نظام کے شعبہ لنگر کے اوپر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید اللہ فرید, تاجدار اوکاڑا شریف حضور ملنگی بابا عالیہ, حضور مخدوم بابا چشتی نظامی ملنگی, حضرت خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب. سلسلہ نقشبندیہ ہو, چشتیہ ہو, قادریہ ہو, نظامیہ ہو, کلندریہ ہو, سہروردیہ ہو,
اس نقطے پر سب متفق ہیں کہ طریقت اور خانقاہی نظام میں لنگر کو اہمیت حاصل کہ آنے والے کی مہمان نوازی. تو یہ صدیوں سے طریقہ جاری ہے، کوئی نیا نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1400 سال ہو گئے. آج کے زمانے میں انسان کسی کو چائے کا کپ بھی پلائے نا تو مطلب کے بغیر نہیں پلاتا، پانی کا گلاس نہیں پلاتا. کسی دکاندار کے پاس جائیں تو پہلے جائزہ لیتا ہے کہ اس کسٹمر سے مجھے فائدہ ہوگا، پھر کہتا ہے جو جوس لے آؤ، اس کو بوتل پلا دو، چائے کا کپ لے آؤ. مطلب پرستی کی دنیا ہے نا، ظاہر پرستی کی، مفاد پرستی ہے. اولیاء کرام کی بارگاہوں میں آپ جائیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی حوث نہیں، کوئی آپ سے انہوں نے لینا دینا نہیں. اور کوئی بھی آتا کہتے ہیں لنگر شریف کو، اپنا ہو بیگانہ ہو، جانتا ہو نہ جانتا ہو، مرید ہو نہ مرید ہو، غیر مذہب ہو غیر مسلم ہو، تو کہتے ہیں اس کو لنگر کھلاؤ. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور ملنگی بابا سرکار کی بار 50 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، 50 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں 24 گھنٹے لنگر جاری ہے. 100 آ رہے ہیں 100 جا رہے ہیں، پکانے والے پکائی جا رہے ہیں، کھلانے والے کھلائی جا رہے ہیں. نہ کھانے والے تھک رہے ہیں نہ کھلانے والے تھک رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے ان کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جو شانیں عطا فرمائی ہیں. اس کے لیے ظرف چاہیے، بڑا خدائی ظرف. خدا کو دوسروں کی فکر ہوتی ہے کہ اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے؟ خدا سارے جہان کو کھلا رہا ہے، خود نہیں کھاتا. اولیاء کرام خود نہیں کھاتے، دوسروں کے کھلانے کی فکر ہوتی ہے. ایسا ہے. تو یہ خدا کے نمائندے ہیں، خدا کے نائبین ہوتے ہیں، خدائی رنگ میں رنگے ہوتے ہیں. ان کو دوسروں کا فکر ہوتا ہے. تو بات مختصر یہی ہے، اپنی زندگی اس کو بدلاؤ، اس میں لائیں، تبدیلی پیدا کریں. چینج آف تھاٹ. نبیوں پیغمبروں نے کیا کیا دنیا میں آ کر؟ انسانوں کے ذہنوں کو بدلا تو معاشرے بدل گئے، دنیا تبدیل ہو گئی. وہ کیا کرتے تھے؟ رسول کیا کرتے تھے؟ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ نبی کیا کرتے تھے؟ حق بات بتاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، درس دیتے تھے. یہی کرتے تھے نا، اور کیا کرنا ہوتا. تو پھر ان کے بعد نبوت ختم ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو حضور نے کیا فرمایا کہ نبوت اینڈ ہو گئی ہے، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں. لیکن ولی قیامت تک آتے رہیں گے، اب نبی نہیں کوئی آنا. نبیوں کے قائم مقام آتے رہیں گے. نبیوں کا کام ختم تو نہیں ہو گیا نا. نبوت ختم ہوئی ہے، ختم نبوت کے ساتھ سب کچھ ختم نہیں ہو گیا. ختم نبوت کے بعد آغاز ولایت ہو گیا ہے، اور وہ قیامت تک جاری رہے گا. تو عقل مندہ را اشارہ کافی است. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. اشاروں کنایوں میں میں نے آپ تک کچھ گزارشات پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس کو زندگی میں بدلاؤ لائیں، تبدیلی لائیں، غور و فکر کریں. تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ میں نے اب کیسے آگے جو چند دن کی زندگی رہ گئی ہے اس کو کیسے گزارنا ہے. اللہ کی حکموں کی تعمیل کرنی ہے. لڑائیاں، جھگڑے، فساد، مار کٹائیاں، حسد، بغض، کینہ، نفاق، غرور، تکبر، چغل خوریاں، تیری میری، عیب جوئیاں، ان چکروں سے باہر نکلنا ہے. یہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ. یہ جو بت ہے نا ہمارے اندر، ان بتوں کو نکالنا ہے باہر. 360 بت نکالے تھے رسول پاک نے خانہ کعبہ سے. تو یہ سارے بت ہمارے اندر موجود ہیں. ان کو جب تک نہیں نکال لیں گے تو مسلمانی شروع نہیں ہوگی. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، کون سی جماعت؟ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی جماعت، مسلمانوں کی جماعت، امت محمدیہ. اس جماعت کی آستینوں میں کیا ہے؟ بت ہیں بھرے ہوئے. اگرچہ بت ہیں جماعت کون سی؟ امت محمدیہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے.
یہ دور کسی ابراہیم کی تلاش میں ہے. تو نبوت تو ختم ہو گئی, ابراہیم کون سا آنا ہے؟ نبوت ختم ہو گئی ہے. تو ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ وہ کسی رہبر و رہنما کی تلاش میں ہے جو ان کو منزل مقصود کی طرف چلائے, ان کو لگائے اللہ کے راستے پر. وہ ابراہیم کا نمائندہ بنے جو اس کے اندر کے بتوں کو توڑے, ابراہیم کا نمائندہ بن کے. تو یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, یہ سارا جہان بت کدا بنا ہوا ہے, بت خانہ بنا ہوا ہے. یہ نقطہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں. ہمارے دماغ بت خانے بنے ہوئے ہیں, اس میں ہزاروں بت بھرے ہوئے ہیں اور ان کی ہم پوجا کر رہے ہیں, اور زبان سے کلمے بھی پڑھ رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں منافقت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافقت. تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی نہیں دی کسی کو. آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم نبی پاک کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. حضور نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا, کسی سے حسد نہیں کیا, کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ہم اس نبی کی امت ہیں اور ہمیں کوئی روئے کہہ کے تو دکھائے. ہم اپنی عقل کو اٹھا کے پرے پھینک دیتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تو مجھے جانتا نہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو مجھے جانتا نہیں. جاننا کیا ہے؟ قرآن پاک تعارف کرا رہا ہے کہ تو ایک گندے پانی کا قطرہ ہے, تیری یہ اوقات ہے. قرآن تعارف کروا رہا ہے, ہمارا انٹروڈکشن. یہ جو کہتا ہے نا غرور اور تکبر میں کہ مجھے نہیں جانتا, قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تیری اوقات کیا ہے. تو فقط گندے پانی کا قطرہ ہے, لیکن اگر تو اپنی حقیقت سے آشنا ہو جائے تو فرشتوں سے افضل ہے, فرشتوں سے بہتر ہے. انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو یہ اگر بندہ بن جائے کسی بندے کا پتر تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اولیاء اللہ بنتا ہے. یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ کسی بندے کے پتر بنے. ہر اولیاء اللہ کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے. کوئی ولی اللہ نہیں بن سکا جب تک اس کو پردے کے اندر پیچھے ایک اور بندہ نہیں ملا. حضور غوث اعظم نہیں بنے جب تک وہ مرشد سے مرید نہیں ہوئے. کسی کو بھی منزل نہیں ملی. جتنے بھی اولیاء کرام ہزاروں ہیں, ہر کسی کو ایک بندے کی تلاش ہوئی, مرد کامل کی, مرشد کامل کی, پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. پیر کامل کیا ہے؟ صورت ذل الہ. تو فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء, ایک لمحہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا بہتر سالتات بے ریا, 100 سال کی عبادت سے افضل ہے, بہتر ہے. تو سوچوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں, مراقبہ کرنے کی عادت ڈالیں, ذکر و فکر میں ٹائم لگائیں, درود پاک کثرت سے پڑھیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خاموشی عبادت ہے. کیا فرمایا؟ خاموشی عبادت ہے. جو خاموش رہا وہ سلامت رہا, جو سلامت رہا